آپ یہ بتائیے گا کہ وہ کیا حالات تھے کہ جن کی وجہ سے آپ کو افغانستان سے نکلنا پڑا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو امریکہ اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں انہوں نے ہیلپ کی وہاں سے نکلنے کے لیے، تو وہاں سے تھوڑا آپ بتائیے گا کہ افغانستان سے نکلنے سے پہلے آپ کی وہاں پر ایکٹیویٹیز کیا تھیں، آپ کا روزمرہ کا معمول کیا تھا؟ آنے کا کوئی مقصد اس طرح نہیں تھا کہ وہاں پر آئیں یا کچھ ایکٹیویٹی کریں یا کوئی اور مقاصد ہوں جیسے پاکستانی حکمران کہتے رہتے ہیں. وہ تو ایک ایگزٹ کا طریقہ تھا کہ بلوچستان میں حالات اس طرح ہیں اور وہاں پر رہنا کچھ ناممکن سا ہو گیا تھا، تو اسی لیے راستہ یہی تھا بارڈرنگ، اور کوئی ملک ہے ہی نہیں کہ اس کے راستے سے نکلا جا سکے. اور وہ تو ایک کچھ شارٹ پیریڈ کے لیے ایک کہیں کہ ایک مجبوری تھی کہ، اور کوئی اس طرف ایران تھا، ایران ویسے بھی اینٹی بلوچ ہے، اور کوئی ہم بلوچستان میں کسی سے بارڈر لگتے نہیں ہیں کہ اس راستے سے نکلا جائے. افغانستان میں حالات بھی بہت خراب تھے لیکن مجبوری. بتائیے گا کہ رحمان ملک نے کہا کہ انہوں نے الزام لگایا کہ جب آپ افغانستان میں تھے تو آپ وہاں پہ ٹیرر ٹریننگ کیمپس چلا رہے تھے. انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ جو ٹریننگ کیمپس تھے وہ افغانستان حکومت نے پاکستان کی ریکویسٹ پر ان کو اب ڈسمینٹل کر دیا. تو وہ جو الزام لگا رہے ہیں ٹیرر ٹریننگ کیمپس، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ رحمان ملک صاحب کی تو بات پہ میں کچھ کمنٹ کرنا چاہتا نہیں ہوں کیونکہ نان سیریس مین، لیکن ویسے بھی کہا گیا ہے کہ اس طرح کے ہیں کچھ ٹریننگ کیمپس، بہت سے پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے الزامات لگے ہیں، ان کو ظاہر کیا جائے. وہاں پر کوئی اگر کرزئی صاحب بھی مانتے ہیں، رحمان ملک نے کہا کہ انہوں نے مجھے نکالنے میں مدد کی یا کیمپس بند کروانے میں، تو انہیں ظاہر کرنے میں کیا حرج ہے؟ میڈیا ہے، آپ بھیجیں ان کو، وہاں پر جائیں، ان کو ان کے بتائیں کس جگہ پر کس طرح کے کیمپ تھے. لیکن یہ بھی ہے کہ وہاں پر آپ کے قیام کے حوالے سے جب آپ وہاں سے نکلے تو یہ اگر آپ ذرا تھوڑا انلائٹن کر سکیں کہ کون کون سے کنٹریز تھی جنہوں نے رول پلے کیا کہ جنہوں نے یہ سمجھا کہ افغانستان میں آپ کی زندگی محفوظ نہیں ہے، اور کون سے ممالک تھے جنہوں نے آپ کو سوئٹزرلینڈ اور اس سے پہلے باقی ممالک میں پہنچنے میں ہیلپ کی؟ دیکھیں، کسی نے کوئی اتنا بڑا رول پلے نہیں کیا، لیکن انڈرسٹینڈ سب نے کیا. جو حالات ہیں بلوچستان کے، ہر کوئی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کہ وہاں پر ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہے ہیں پاکستانی آرمی اور آئی ایس آئی کی طرف سے. جیسے 1.5 سال سے ابھی جو ان کی رپورٹیں ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹ واچ، اور ابھی تو حالیہ کانگریس میں بھی یہ بات اٹھائی گئی، تو یہ سب پاکستان کی کرتوت ہیں کہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ہیومن رائٹ وائلیشن جو بلوچستان میں ہو رہے ہیں اس کی وجہ ہیں یہ. اور بیسکلی یہی ہے جو کہ ان کا ایک عمل ہے، اور وہ اسی کی سب وجوہات ہیں. ہیومن رائٹس وائلیشنز تو بلوچستان میں وہ ایک ویل ڈاکومنٹڈ فیکٹ ہے، لیکن میں آپ سے وہی پوچھنا تھا کہ وہ کون سے کنٹریز تھے جن کو اس بارے میں زیادہ کنسرن تھا اور ریئلائزیشن تھی، جنہوں نے آپ کو یہ کہا ہو کہ اب آپ کی زندگی یہاں پر سیف نہیں اور آپ کسی یورپین کنٹری میں چلے جائیں؟ دیکھیں، کسی نے کوئی اس طرح کا مجھے مشورہ نہیں دیا. جب وہ تو میں تو پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ حالات اس طرح تھے کہ میں مجبوراً افغانستان آنا پڑا اور کوئی راستہ نہیں تھا ایگزٹ کے لیے. تو اس کے بعد وہاں پر تمام نے مدد کی. میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا بیکاز آف سیکیورٹی ریزن، اور بھی کچھ مسائل ہیں ان کی وجہ سے، لیکن سب نے سپورٹ کی اور اس مسئلے کو سمجھا اور ایک لاجیکل سپورٹ کی انہوں نے، مورل سپورٹ. اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاسپورٹ کے حوالے سے مختلف باتیں کہی جا رہی ہیں کہ آپ کے پاس انڈیا کا پاسپورٹ بھی تھا، انڈیا نے آپ کو بڑی مدد کی، تو یہ آپ بتائیں گے کہ اس بارے میں کچھ، کیا آپ اپنے پاسپورٹ پہ آپ نے ٹریول کیا، اور انڈیا کی آپ کے آفیشیلز سے کبھی آپ نے انڈیا کا وزٹ کیا ہو؟ کس حد تک انڈین آفیشیلز سے آپ کی کوئی بات چیت ان سے آپ نے کبھی اسسٹنٹ لی ہو؟ انڈین پاسپورٹ تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ الزامات ہیں. اگر کوئی اس طرح کا ثبوت ہے تو آپ سامنے لائیں کہ انڈیا کا کوئی پاسپورٹ ہے. اگر کوئی پاسپورٹ انڈیا کا ہو یا کسی اور ملک کا ہو تو بالکل ہم اسے ویلکم کریں گے. ابھی بھی جب میں یہاں سوئٹزرلینڈ میں ہوں، میں نے اسائلم کے لیے درخواست دی ہے، تو وہ بھی مجھے ڈاکومنٹ دیں گے، یہاں کے ڈاکومنٹ دیں گے. اگر میری اسائلم کی اسٹیٹس مجھے مل گئی یہاں سے
تو ایک نارمل چیز ہے. اگر انڈیا کوئی پاسپورٹ دے یا کچھ سپورٹ کرے تو ویلکم کریں گے. ابھی تک کچھ اس طرح کا ہوا کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو کبھی تو کہتے ہیں انڈیا کا، اور کبھی میرے خیال میں کچھ عرصے پہلے ایک نیوز پیپر میں ایک افغانی پاسپورٹ کا کوئی چھپا تھا کہ اس پہ گئے ہیں. تو خود تو ان کی اپنے باتوں میں ایک جھوٹ پھر دوسرا جھوٹ پھر تیسرا. تو یہ اگر آپ بتا سکیں کہ آپ کا اسائلم کا جو اس وقت کیس ہے سوئٹزرلینڈ میں، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کی طرف سے سوئٹزرلینڈ پہ کافی دباؤ ہے کہ آپ کو اسائلم کی اپلیکیشن کو انٹرٹین نہ کیا جائے. تو آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ کس اسٹیج پر ابھی تک پہنچی؟ اور یہاں پر سوئٹزرلینڈ میں رہنا اوبویسلی بہت ایک مہنگا یہاں پہ وہ لائف سٹائل ہے. تو آپ پوری فیملی کے ساتھ جب رہ رہے ہیں تو اس میں آپ کیسے اپنے آپ کو سسٹین کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک تعلق ہے سسٹین کرنے کا، اور میرے خیال میں ہماری جو فیملی ہے اس ریجن میں ون آف دا ریچسٹ فیملی اس ریجن، ہمیں کوئی اس طرح کے فائنینشیل پرابلم نہ پہلے تھے نہ اب ہیں. سوئٹزرلینڈ ہو یا دنیا کا کوئی بھی کونا ہو. تو ٹھیک ہے. اور آپ کا اسائلم کا کیس؟ اسائلم کا کیس کا مجھے ابھی تک کوئی کنفرم سامنے آئی نہیں ہے. وہ اس کو زیادہ غور کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. جب بھی کوئی بات ہوئی تو ضرور میں میڈیا کے سامنے لاؤں گا، عوام کے سامنے لاؤں گا. بتائیے گا کہ آپ کے پاکستان سے ڈائیلاگ کرنے کے لیے بلوچستان کا جو ایشو چل رہا ہے اس کے ریزولوشن کے لیے وہ کیا کنڈیشنز ہوں گی، کیا آپ کے مطالبات ہوں گے کہ جن کی بنیاد پر آپ پاکستان سے مذاکرات کریں گے؟ اگر آپ اسی پالیسی پر عمل پیرا رہتے ہیں کہ ہم نے بات نہیں کرنی، تو اس سے تو جو بدامنی ہے وہاں پر جو لڑائی ہو رہی ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کچھ ایسی ڈیمانڈز آپ کی کیا ہوں گی کہ جو ایک پریکٹیکل جس کو ایک پریکٹیکل ڈیمانڈ سمجھا جائے جس سے آپ کے اور پاکستان کے درمیان میننگ فل بات چیت ہو سکے؟ دیکھیں جی، جہاں تک تعلق ہے بات چیت کے لیے ہم نے تو کبھی انکار کیا ہی نہیں کہ ہم کسی سے بات چیت کرنا نہیں چاہتے. وہ بات چیت کر رہے ہیں. بلوچستان میں لوگ مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں ہر دن. آپریشن 5 سالوں سے جاری ہے، اور ان 5 سالوں میں کوئی ایک دن بتائیں یا ایک مہینہ بتائیں کہ جس میں آپریشن رکا ہے یا سسپینڈ اس کو معطل کیا گیا. نہیں، اسی طریقے سے جاری وساری ہے. کہنے کے لیے تو میں بھی ابھی آج اگر کوئی 10 جھوٹ بول دوں، جیسے آپ کے جو حکمران ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر ہوں یا چیف آف آرمی سٹاف ہوں، وہ بھی آئے دن کہتے ہیں کہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. اگر آپریشن نہیں ہو رہا، آپ چھوڑیں میڈیا والوں کو، جائیں بلوچستان میں کولو دیرا بگٹی میں وزٹ کریں، دیکھیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو جانے نہیں دیتے، وہاں پر وزٹ کرنے چھوڑتے نہیں ہیں. نہ کوئی انٹرنیشنل میڈیا یا انٹرنیشنل NGO یا لوکل جرنلسٹ پاکستان کے وہاں جا نہیں سکتے. تو آپ کہتے ہیں آپریشن نہیں ہو رہا. تو اگر آپ کے پاکستان کے حکمرانوں جو کہ ٹاپ لیڈرشپ ہے، اگر ان کا حال یہ ہے وہ آئے دن جھوٹ بولیں اس طرح کے، تو خود سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پر لوگ کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. اور دوسری طرف مذاکرات کے لیے ہمارے جو ہم نے کبھی انکار نہیں کیا، لیکن ایک ایجنڈا ہونا چاہیے کہ کس ایجنڈے پر بات کریں. میں سمجھتا ہوں اس وقت جو بلوچستان کی صورتحال ہے، بلوچ قوم اپنی آزادی سے کم کسی بات پر بات کرنے یا بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی. سب سے پہلے ایک انسان کا بنیادی حق ہے کہ اس کو اس کی غلامی سے آزادی ملے. تو بیسک پوائنٹ یہی ہے. پھر اس کے بعد اور بہت کچھ چیزیں آتے ہیں. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں بلوچستان کا مسئلہ مسنگ پرسن ہے. مسنگ پرسن کیوں مسنگ پرسن ہوئے؟ وہ کیوں مسنگ پرسن بنائے گئے؟ کیونکہ وہ اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے. اصل مسئلہ آزادی ہے، اس کو آپ تسلیم کریں. ٹھیک ہے. تو یہ بلوچستان کی آزادی کی جو تحریک چل رہی ہے، اس میں اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بلوچستان کے جتنے وہ کلیکٹیو ٹرائبز ہیں یہ سارے اس میں شامل نہیں ہیں، بلکہ اس میں ماریز، بگٹیز اور مینگلز زیادہ وہ ایکٹیو ہیں. تو کیا اس پرسپشن کے بارے میں آپ کا کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور باقی جو ٹرائبز ہیں جو کہ وہ آپ کی فل انڈیپینڈنس کی وہ حمایت نہیں کرتے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا یہ کنسنسس کیسے آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ اور کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو مانیں اور مذاکرات کریں؟ پاکستانی کانسٹیٹیوشن کو ہم نے مانا. پچھلے 50 سالوں سے ہم نے کوشش کی کہ اس کے اندر رہیں، اپنے حقوق لیں، اور طرح طرح سے پارلیمان میں آئے. جیسے ان کی بہت سی مثالیں موجود ہیں. اگر 50 سالوں میں اگر آپ بلوچستان کی تاریخ پہ نظر دوڑائیں، سیاسی طریقوں سے پارلیمنٹ میں آ کر کیا ملا، ہمیں کیا حاصل کیا ہوا. اگر آپ تمام ادوار میں اگر اس پر آپ غور کریں تو ہمیں صرف 4-5 فوجی آپریشنیں، مسخ شدہ لاشیں، اور اس وقت آج بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. تو اس سے کیا ہم سیکھیں کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنے یا نہ بنے. سب سے بڑی بیوقوفی ہوگی ہمارے لیے کہ اگر
ہمارے ہر دن ہمارے لوگ، ہماری مائیں بہنیں شہید ہو رہی ہیں، اور ہم سے پوچھا جائے کہ آپ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے، ریئیکشن کیا ہوگا؟ نارمل ہر دنیا میں ایک آدمی ایک کسی کو قتل کرے تو وہ کیا بولے گا؟ میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں. وہ تو اس کے تو اور خطرناک نتائج ہوں گے. آپ کہتے ہیں میں آپ کو مار رہا ہوں، اور باقی جو آپ کے بچہ کچا ہے وہ آپ میرے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ بھی ہے کہ آپ کی فیملی کے اور آپ کے ٹرائب اور آپ کے جو فرسٹ کزنز ہیں وہ تو اس تحریک میں آپ کے ساتھ شامل نہیں، اور وہ تو بہت آزادی سے گھوم پھر بھی رہے اور ان کو کوئی ایسا مسئلہ مسائل بھی نہیں ہو رہا. تو یہ ایک انٹرنل جو ایک اسٹرائف ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے. وہ لوگ اور وہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن پر بھی یقین رکھتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور آپ کا ان کے لیے میسج کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، آپ نے تو خود ہی کہہ دیا کہ وہ آزادی سے گھومتے رہ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے اسی لیے نہیں ہے کہ وہ آزادی کی بات نہیں کر رہے ہیں، اپنے حقوق کی بات نہیں کر رہے ہیں. تو یہ مسئلہ کوئی خاندان کا یا کوئی فیملی ممبر کا نہیں ہے کہ اگر کوئی اس تحریک کا حصہ ہے یا نہیں ہے یا اس سے کوئی فرق پڑے گا. یہ ہے بلوچ قوم کا، ایک بلوچ نیشن کا. تو اس میں اگر یہ ایک آئیڈیا ہے اور پورا نیشن، جیسے آپ نے پہلے سوال میں کہا کہ سپورٹ صرف 3 سرداروں کا ہے اور نہیں ہے، یہ بھی پاکستانی پروپیگنڈا ہے جیسے 3 سرداروں کا ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت 99% بلوچ عوام کی سپورٹ ٹرائبل ہوں یا نان ٹرائبل ایریاز ہوں. جیسے مکران ہے، ابھی مکران میں تو کوئی سردار نہیں ہے، بکٹی میں مری مینگل تو نہیں ہے وہاں پر. انسرجنسی وہاں پر بلوچستان میں بکٹی مری ایریا کے بعد وہاں پر زیادہ ہے، تو وہاں پر کیوں ہے؟ وہاں پر تو کوئی ٹرائبل نہیں ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 99% بلوچ قوم کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہے. آج جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ پاکستانی پریشر، پاکستانی آرمڈ فورسز کی پریشر اور ان کا پیسہ، جو کچھ لوگ مجبور ہیں، کوئی ڈر سے کوئی لالچ سے. اگر میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر آپ یہ وسائل اور یہ پیسہ ہمیں دیں، میں آپ کو پنجاب میں اس سے زیادہ ڈویژنز اور اس سے زیادہ جو بلوچستان میں حالات ہیں میں کر کے دکھاؤں گا. اچھا، آپ کے اوپر ایک یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ آپ اگر زیادہ کمیٹڈ ہوتے تو آپ بلوچستان میں رہ کر فائٹ کرتے. آپ بلوچستان سے آپ نکل گئے اور اب آپ یورپ میں آ کر بیٹھے ہوئے، جہاں سے آ کر آپ انسرجنسی کو بھی انکریج کر رہے ہیں، اور جہاں سے آپ کے بارے میں یہ بھی الزام ہے کہ آپ وہاں پر ملیٹنٹ اور انسرجنٹ ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. کیا آپ کبھی ملیٹنسی میں آرم سٹرگل میں انوالو رہیں یا کیا یہ صرف ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے؟ اور جو بلوچستان ریپبلکن پارٹی کا جو ملیٹنٹ ونگ ہے، جو آرمڈ ونگ ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، کوئی آرمڈ ونگ ہے نہ کوئی ہے بلوچ ریپبلکن پارٹی کا، اور جہاں تک اور آرمڈ گروپس ہیں ان کا اپنا ہی ایک آرگنائزیشن ہے اور اپنا سسٹم ہے. ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جہاں تک ہے تعلق کہ اپنے کوشچن آرمڈ سٹرگل کی، کیا آپ وہاں پر وہاں پہ جو ملیٹنٹ وائلنس ہو رہا ہے، جو لوگ مارے جا رہے ہیں، اور اس میں جو بلوچ ریپبلکن پارٹی کے اوپر الزام ہے جس کو آپ سربراہ کہ وہ انوالوڈ؟ نہیں، دیکھیں الزام تو آپ جس پہ لگا دیں، پاکستانی سسٹم ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی مثال تو آپ کے سامنے ہے. رحمان ملک نے کہا تمام کیسز ہم نے ختم کر دیے. تو یہ آپ کا سسٹم یہی ہے پاکستان کا، جیسے آپ بنائے بھی اپنے اسی طرح ہوں گے، یا کوئی کورٹ میں ختم ہوں گے، یا ایک رحمان ملک جب کہیں بن جائیں گے اور جب کہیں ختم ہو جائیں گے. رحمان ملک نے تو اپنی سسٹم کی خود ہی تعریف ہی کر دی کہ کس طرح کا سسٹم ہے، کہ ختم اس طرح ہوتے ہیں تو شاید بنتے بھی اسی طرح ہیں. کہ باقی تعلق ہے، ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے، اور ہمارا ایم بلوچستان کی آزادی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے مینز آف اسٹرگل ہیں وہ بالکل پیسفل اور پولیٹیکل ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کبھی کسی بھی سٹیج پر جو آرمڈ سٹرگل ہے اس کو آپ سپورٹ نہیں کر رہے، اور نہ ہی کبھی آپ اس کا حصہ رہے؟ سپورٹ کرنے کی یا نہ کرنے کی بات تو الگ ہے، لیکن وہ ایک الگ آرگنائزیشن ہے، ہماری ایک الگ پارٹی ہے. اگر سپورٹ کرتے تو میں اس کا ضرور حصہ ہوتا، پھر ایک پارٹی یا پولیٹیکل پارٹی بنانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. ضرور کچھ فرق ہے کہ ایم ان کا بھی ایک ہے، ہمارا بھی ایک ہے، لیکن مینز آف اسٹرگل ڈفرینٹ ہیں. وہ عام طریقے سے کر رہے ہیں، ہم پولیٹیکل اور پیسفل طریقے سے کر رہے ہیں. اور اب جو ہمارے جتنے بھی فالوورز ہیں اور جو پولیٹیکل لوگ ہیں، بہت سے لوگ مسنگ پرسن میں ہیں، بہت کے ہمیں مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں، اور وہ راستہ بھی بند کیا جا رہا ہے، مجبور کیا جا رہا ہے ہمیں بھی کہ ہم بھی وہی راستہ اپنائیں جو وہ اپنائے ہوئے ہیں. بلوچستان میں ہونے نہ ہونے کی وہ ایک الگ بات ہے، ایک سچویشن ہے، حالات ہے. ہم جیسے سمجھیں گے کہ جہاں پر
ہمیں اپنے جدوجہد کے لیے کیا کرنا ہے وہ ہم ہی طے کریں گے. وہ بھی ہمیں دشمن بتائے یا پاکستانی فوج سے پوچھیں کہ ہمیں اسٹرگل کرنا ہے اور کس طریقے سے کریں, وہ تو بولیں گے ہاں آئیں, جیسے آپ کے آبا و اجداد اور آباکی بلوچ بھائیوں سے کر رہے ہیں وہی آپ سے کریں. پاکستان کے فارن آفس نے بھی اب یہ کہہ دیا کہ انہوں نے سوئس گورنمنٹ کو لکھا بھی ہے اور ان سے کہا بھی ہے کہ جو بلوچوں کی یہاں پر ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر نظر رکھی جائے اور یہ اس بات کو میک شور کیا جائے کہ پاکستان کے خلاف ان کی سرزمین استعمال نہ ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پاکستان کے اس اقدام کے بعد آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں کیا آپ ان کو ٹون ڈاؤن کریں گے یا آپ جس حساب سے آپ چل رہے ہیں آپ آگے بڑھتے جائیں گے؟ میری تو یہاں پر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہے ایک پولیٹیکل جس کو کہا جائے کہ میں یہاں پر کوئی سرگرم ہوں, لیکن اور ہمارے بلوچ بھائی ہیں جو یہاں جنیوا میں اور یورپین یونین میں ایکٹیو ہیں اور ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے. میں یہ کہوں گا کہ اور بھی ان کو زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے. جہاں تک پاکستان کی تعلق ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے یہاں پر. یہ صرف پاکستان میں خبروں تک ان محدود ہے, یہاں پر اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ یہاں کسی ممالک کو کہے کہ ان کو ہمارے خلاف استعمال نہ ہو. ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ کوئی ٹریننگ کیمپ کھول رہے ہیں, یہاں کوئی عام گروپ تیار کر رہے ہیں, یہاں پر ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہے ہیں ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, جو کہ ظلم ہو رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں وہاں پر. اس کو ہائی لائٹ بھی نہیں کریں. جہاں یا بلوچستان میں جتنے بھی آپ کے کالے کرتوت ہیں پاکستانی فوج کے, تو اس کو چھوڑ دیں جیسا ہوتا جائے, یا اس کو ہائی لائٹ نہیں کریں. انٹرنیشنلی کسی کو نہیں کہیں کہ آپ آئیں انٹرفیئر کریں, خود دیکھیں, فیکٹس دیکھیں کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو ایک نان سینس ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کوئی اس کو دیکھے ہی نہیں. یہاں جنیوا سے آپ مختلف جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ان سے بھی آپ کی بات چیت ہوتی ہے, آپ کی ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, تو مین اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ کون سے ایسے کنٹریز ہیں جو آپ کو یہ اس بات کی یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ آپ کی اسٹرگل وہ صحیح ہے اور آپ کو پاکستان سے جو آپ کے پاکستان کے خلاف جو آپ کا سٹانس ہے وہ صحیح ہے؟ ان ممالک کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ آپ کا لیول آف سپورٹ کیا ہے مغرب کی دنیا میں؟ دیکھیں جی, میں اتنا ابھی تک یہاں پر ایکٹیولی کچھ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہیں میرے, لیکن جہاں تک میری انفارمیشن ہے بہت سی یورپین کنٹریز ہیں اور بھی یورپین کے علاوہ بھی ممالک ہیں جو ہمارے آئیڈیاز اور ہمارے اسٹرگل کو سپورٹ کرتے ہیں. اور نام میں ابھی میرے خیال میں کچھ کانفیڈینشیل ہے, اس وقت نہیں لینا چاہتا کسی کا, اور میرے ذاتی کسی سے کوئی اس طرح کی ملاقات بھی نہیں ہوئی کہ میں بتا سکوں آپ کو, لیکن انفارمیشنز ہیں. ہر کوئی ابھی سمجھ رہا ہے بلوچ مسئلے کو اور بلوچ قوم کی جدوجہد کو اور بلوچ قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور بین اور انٹرنیشنل جو مداخلت ہے بلوچستان میں وہ بھی سب کے سامنے بھی آ رہا ہے کہ اس میں کس حد تک انٹرنیشنل مداخلت ہے. نواب اکبر بگٹی کی شہادت ہوئی, اس وقت آپ ان کے ساتھ تھے, اور اس سے پہلے بھی آپ کافی مہینے ان کے ساتھ رہے جب وہ پہاڑوں پہ گئے ہوئے تھے. تو آپ اگر کچھ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں کہ وہ لاسٹنگ میموریز آپ کی کیا کیا ہیں جو لیڈنگ اپ ٹو ہز شہادت, وہ کون سے وہ ایسی چیزیں تھیں جو آپ ہمیں بتانا چاہیں گے؟ اس وقت تو بہت ہوں گے, مجھے بھی ڈیٹیلز ہم ہر وقت ساتھ تھے, اور آخری وقتوں میں تو کچھ سیکیورٹی ریزن سے ساتھ رہتے نہیں تھے, لیکن ملاقات ہر وقت ہوتی رہتی تھی, تقریباً آپ سمجھیں کہ ہر 2 دن 3 دن کے بعد. لیکن ایک بات وہ ہر وقت کہتے تھے کہ ہم نے جو اپنا ٹائم ویسٹ کیا, ایک کوشش کی یا ایک امید کہیں یا کوشش کی کہ اسی پاکستانی سسٹم میں ہی اپنے آپ کو یا بلوچ قوم کو ایڈجسٹ کر کے دیکھ لیں, تو اس سے ہمارا جو ایک تجربہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں, آپ جوان ہیں, اور ابھی ہمارے بعد تو آپ لوگوں کو کرنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں, تو آپ لوگ اپنا ٹائم اب اور زیادہ اس پروسیس میں ویسٹ نہ کریں. جو آپ نے ٹائم گزارا اس سے آپ کو جو آپ نے وہ کیا اصل سبق کیا سیکھا جو آخری دن جو آپ نے ان کے ساتھ گزارے, آخری مہینے جو آپ نے گزارے؟ ویسے تو بہت کچھ سیکھا, لیکن خاص کر جو اس وقت حالات ہیں آپ بلوچستان کے حوالے سے اور اسی حوالے سے اگر پوچھ رہے ہیں تو شارٹ یہی ہوگا کہ پاکستانی جو سسٹم ہے یا حکمران کہیں یا ایک اسٹیبلشمنٹ کہیں یا آرمی کہیں, ان کے ساتھ رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بلوچستان میں جو اس وقت جو ملیٹنٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں بہت سارے جو پنجابیز ہیں اور جو بلوچ نہیں ہیں وہ بہت سارے لوگ ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, جس کا مختلف انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا. تو یہ نان بلوچ ان کی جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے جس کا الزام بلوچ آرمڈ گروپس پہ لگایا جا رہا ہے, ان کلنگز کو کیا آپ مذمت کرتے ہیں اور کیا کہیں گے جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں؟ میں ان کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا, اور جو کہ
کلنگ ہے جہاں بھی ہو اور دنیا کے کسی کونے میں ہو، کوئی بھی میرے خیال میں انسان اس کو سپورٹ نہیں کرتا. لیکن اگر آپ وجوہات میں جائیں گے کہ کس وجہ پر ہوئے ہیں تو آپ جا کے اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان کی وجوہات کیا ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کی وجوہات بھی پاکستانی فوج اور ISI ہے. ویسے تو میرے خیال میں اگر مارنے والا ہے ہو سکتا ہے بلوچ ہو کوئی، لیکن اگر آپ بلوچ قوم پر جو کہ پہاڑوں میں جھونپڑیوں میں اور رہ کے اپنا مال مویشیوں سے گزارا کرتے ہیں، آپ ان کے اوپر جیٹ اور گن شپ ہیلی کاپٹروں سے بمباری کریں گے، آج تک یہ جاری ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں آج تک 5 سالوں سے، تو ان کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ وہ اسلام آباد تک تو پہنچ نہیں سکتے. ایک نارمل آدمی ہے، ہر کسی کوئی آتا ہے، آپریشن ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ پنجاب کر رہا ہے، آرمی کر رہا ہے، آرمی بھی پنجاب کی ہے، بیوروکریسی بھی پنجاب کی ہے، تو وہی کر رہا ہے. تو اٹھا کے کسی نے کسی کو مار دیا، تو یہ ایک ری ایکشن ہے، یہ کوئی سوچ سمجھ کے پلان کر کے ایک نائی کو مارنے نہیں جا رہا ہے. لیکن میں اس کی مذمت کرتا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجوہات اور اس کی جو اصل اگر آپ مجرم تک جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ISI ہے. کیونکہ وہ پچھلے 50 سال سے جو کوئی سیٹلر ہے، کوئی پشتون یا ہزارہ یا کوئی پنجابی، وہ رہ رہا ہے یہاں پر، کیوں نہیں کسی نے کسی کو مارا، یا کوئی کیوں قتل نہیں ہوا؟ اب کیوں ہو رہا ہے؟ اپنے آپریشن کیا، لوگوں کو مارا، آپ لوگوں کو ہر دن مارتے جا رہے ہیں، تو اس کا ایک آدھ ری ایکشن، آپ 100 لوگوں کو مارتے ہیں، 100 میں سے ایک کوئی ناسمجھ ہو کے یا اپنے جذبات میں آ کے کوئی عام پنجابی دھوبی یا نائی کو مارتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کیوں مارا آپ میں سے؟ آپ جو 100 لوگ وہاں پر مار رہے ہیں، یہ تو ان کا ری ایکشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ان تمام حالات کی ذمہ دار ہیں وہی ہے. یہ بتائیے گا کہ کسی بھی موومنٹ اور ریولیوشن اسٹرگل کے لیے کوئی ٹائم لائن بھی ہوتی ہے، کچھ ڈیڈ لائن بھی اس کی ہوتی ہے. آپ کے ذہن میں کوئی ایسا کوئی ٹائم فریم ہے کہ آپ کی جو اسٹرگل ہے یہ کب تک، کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اس کو اپنے مقاصد کے حصول میں؟ ٹائم تو ابھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو، ہم کوشش بھی یہی کریں گے کہ جتنی جلدی ہم سے ہو، لیکن اللہ ہی جانتا ہے، اس کے بارے میں کچھ کہنا وہ نہیں ہے. لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ شاید اب اتنا دور بھی نہیں ہے. کہ پہلے ایک وقت تھا جب کوئی میڈیا میں یا انٹرنیشنلی کوئی اس طرح کی اویئرنیس نہیں تھی بلوچستان کی سچویشن میں. لیکن اس بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکن کانگریس جنیوا میں ہیومن رائٹ واچ کی رپورٹ، ایمنسٹی انٹرنیشنل، جتنے بھی NGOs ہیں مین وہ سب اس کو کور کر رہے ہیں اس سچویشن کو. اور امریکن کانگریس میں بھی یہ بات ایک قرارداد کی صورت اختیار کرنے جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اب بہت شاید جلدی کہنا میں نہیں جانتا، لیکن زیادہ دیر نہ ہو. آپ اس کو آپ کس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے اچانک لگ رہا ہے کہ جب سے پاکستان امریکہ کے تعلقات خراب ہوئے، امریکہ بلوچستان کے ایشوز میں انٹرسٹ لے رہا ہے، اور پھر امریکہ کا بڑا پاکستان سے مطالبہ بھی رہا کہ وہاں پر اس کو کونسلیٹ کھولنے دیا جائے جس کی پاکستان نے اجازت نہیں دی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ کو کونسلیٹ کھل جاتا اس سے کیا آپ کی اسٹرگل پہ کچھ فائدہ ہو سکتا تھا، کچھ فرق پڑتا؟ اور امریکہ ایک دم اتنا بلوچستان میں انٹرسٹڈ آپ کیوں سمجھتے ہیں کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، دنیا میں جہاں کسی جگہ پر بھی اگر کوئی ظلم ہو رہا ہو یا ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہے ہوں، ان کی سطح جو بھی ہو، تو دنیا میں جیسے ممالک ہیں، کچھ امریکنز ہیں اور رشیا ہے، چائنا ہے، جو سپر پاورز ہیں، ویٹو پاورز ہیں، تو ان کو وہ انٹرفیئر کرتے ہیں، اور ان کا کچھ رول اس طرح رہتا ہے کہ وہ ان کو انٹرفیئر کرنا چاہیے اور کرتے رہتے ہیں. وہ جیسے لیبیا میں دیکھیں، ایجپٹ میں دیکھیں، اور بھی سیریا میں دیکھیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ ان کی بھی کچھ مقاصد ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے مقاصد کو ضرور سامنے رکھتے ہیں، اپنی فورن پالیسی کو. اور لیکن اس وقت جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پاکستان میں یا کوئی، ان کی تعلقات تو ہر وقت ان کے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت جو بلوچستان میں حالات ہیں ان کو تو ہر کوئی اگنور کیا ہوا ہے کہ بلوچستان میں کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، کتنے لوگ اغوا ہوئے ہیں، ابھی آج تک غائب ہیں. آپریشن چالو ہے ہمارے، ابھی تو ہماری مائیں بہنوں کو بھی مارا جا رہا ہے، کمسن بچیوں کو بھی مارا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ تو اس سے ہائی لائٹ نہیں ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ تمام وہ وجوہات ہیں جو امریکنز ہوں یا اور یورپین یا بین الاقوامی ممالک ہوں، ان کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ اس پر توجہ دیں. بلوچ کی قربانی ہے اس کی کہ وہ مجبور کر رہی ہے. اور اس میں رکاوٹ بھی ہے، جیسے بہت پروپیگنڈا ہے، اور پاکستان کی ISI ایک بالکل طاقتور انٹیلیجنس ایجنسی ہے.
وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی بہت سی کوششیں کرتی ہے. ابھی بلوچ کے پاس کیا وسائل ہیں اور اس کی کیا کوشش ہوگی, اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آئی ایس آئی کیا کر رہا ہے, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. جیسے ہر جگہ پر ایک تاثر دینا کہ بلوچ جو منورٹی ہے, یہاں پر آبادی 40% ہے, جیسے وہ دیان نے کہا تھا, وہ امریکن جو ایک تھا, جو ان کا ایک میٹنگ ہوا تھا جو پہلا یہ کانگریس مینس کا, کہ 40% جو ہیں بلوچ ہیں, باقی سب نان بلوچ ہیں. یہ تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو مس انڈرسٹینڈنگ یا کچھ خلل پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے پروپیگنڈے, یا ان کے علاوہ بھی, یہ تو بھی ہمارے سامنے آیا ہے, اس کے علاوہ بھی بہت سی اس طرح کی چیزیں ہوں گی. پشتونز ہیں, ہم تو ان کی بات ہی نہیں کرتے کہ ہم پشتون, یہ بلوچستان میں جو پشتون حصے ہیں ان کی آزادی کی بات کرتے ہیں. وہ اپنا آزاد ہیں, یا جس طرف جانا چاہیں, پاکستان کے ساتھ رہنا چاہیں, افغانستان کے ساتھ رہنا چاہیں, یا جہاں بھی رہنا چاہیں, ان کے علاقے بھی ان کے ہیں. ہم بلوچستان میں بلوچ ایتھنک جو ایریاز ہیں ان کی بات کرتے ہیں, ان کی آزادی کی بات کرتے ہیں, اور ان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا 99% سپورٹ میں ہے اور وہ اپنی آزادی چاہتے ہیں. امریکن کونسلیٹ اگر وہاں کھل جاتا تو کیا اس سے آپ سمجھتے ہیں کچھ فرق پڑتا؟ کہنا مشکل ہوگا کچھ کہ کیا فرق پڑیں گے, لیکن یہ ضرور پڑے گا کہ جیسے انفارمیشن ہے یا کچھ حالات کو نزدیکی سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, اس میں شاید ضرور فرق ہو اور ہمارے حق میں جائے. لیکن اس کے علاوہ ان کے اپنے بھی کچھ مسائل ہیں جو بلوچستان میں طالبانائزیشن یا کوئٹہ شورا, یا ان مسائل کے لیے بھی کچھ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی نزدیکی سے دیکھا جائے کہ کیا حالات ہیں کیا نہیں ہیں. ان کا اپنا وہ بھی ہے بلوچستان کے علاوہ. لیکن اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ آنا یا حالات کو نزدیکی سے دیکھنا ایک اچھی بات ہے. بلوچستان کا ایک جو بڑا ایشو ہے وہ ٹرائبلزم اٹ سیلف ہے. اس میں جو بلوچستان کے جو میجر ٹرائبز ہیں, جو ٹرائبل لیڈرز ہیں, ان میں اور جو عام وہاں بندہ, ان کی لائف میں بہت بڑی وہ ڈفرینس, بہت بڑا ڈفرینس ہے. وہ دو مختلف لائف سٹائل گزارتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سوسائٹی کو اس کے ریفارمیشن کے لیے اور وہاں پہ ایک جو ایکویلٹی کا سسٹم ہے اس کا رائج ہونے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں, اور یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے یا اس کو چلنا چاہیے؟ ایکول تو دیکھیں اس دنیا میں ہر کوئی ہے ہی نہیں, ہر کسی کی اپنی ذمہ داری ہے, اور ٹرائبل بھی ایک ٹرائبل سسٹم ہے. اس میں جتنی بھی اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں. پاکستان میں ہے, پاکستان میں اگر آپ کل ایک عام آدمی کو ماریں یا کل جا کے پریزیڈنٹ زرداری کو ماریں تو اس کا حساب ایک ہے, ایک ہی طرح اس کا ریئیکشن ہوگا. آپ کے خیال میں نہیں ہوگا ایک طرح ریئیکشن, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے اور ایک آدمی عام ہے. ہر دن 30-40 لوگ مرتے ہیں, کوئی اس کونے سے کوئی اس کونے سے پاکستان کے. اگر پریزیڈنٹ زرداری کو مارا جائے تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا ریئیکشن ہوگا, آپریشن ہوگا, یہ ہوگا, ہلا گلا ہوگا. تو فرق ہے ہر جگہ میں, ایک لیڈرشپ ہے. اور جیسے بلوچ کا ٹرائبل سسٹم میں ایک سردار ہے, وہ بھی ایک ڈیموکریٹک طریقے سے سردار بنتا ہے. وہ اس طرح نہیں ہے کہ بس آ گیا اس کا بیٹا ہے اس کا بیٹا ہے. یہ بالکل ایک میں کہتا ہوں کہ اس کو بدنام کرنے کے لیے یا ایک پروپیگنڈا کہہ سکتے ہیں. وہ ایک قوم ہے, وہ بیٹھتے ہیں, طے کرتے ہیں کون ان کا سردار ہے, کون اس قابل ہے, کون اس لائق ہے کہ ان کے تمام جو ٹرائبل ریلیشنز ہیں ان کو سنبھال سکے اور ان کی لیڈرشپ کر سکے. تو انہی کی مرضی سے ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس ایک ہی ہے, اس کا بیٹا ہے, پھر اس کا بیٹا ہے, پھر اس کا بیٹا ہے. اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے کبھی. ختم ٹرائبل سسٹم ختم ہو یا نہ ہو, وہ بھی انہی قوموں پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے جو حالات ہیں وہ ریولیوشنری طریقے سے آپ چینج نہیں کر سکتے کہ آپ پر یہ چیز ہے تھوپ دیا, ابھی آپ کو اس کے اندر ہی رہنا پڑے گا اور یہ سسٹم ہے پہلے آپ چھوڑ دو. کون چھوڑے گا اس طرح کا سسٹم؟ آپ پنجاب میں دیکھیں, وہاں پر بھی چودھری ہے, سسٹم ہے اور پنچایت ہے, فیصلہ کرتے ہیں. بہت سے لوگوں کو میں نے تو پڑھا ہے, بہت سے لوگوں کو وہاں پر کچھ اس طرح کی سزائیں بھی دی گئیں, وہ بھی ہیومن رائٹ وائلیشنز میں ان کے بھی اول میں آ جاتا ہے کہ جو کہ ان کا جو سسٹم ہے انہوں نے ان کو سزائیں دی ہیں. میں ان کا کہنا مناسب نہیں سمجھتا, ان کا کہنا بھی شاید میرے لیے مناسب نہیں ہے. تو سسٹم ہے جیسے بھی پشتونوں میں ہے, وہاں پر بھی یہی ٹرائبل سسٹم ہے. لیکن یہ ایک آہستہ ایک ایجوکیشن اور ڈیولپمنٹ کے تھرو ختم ہوگا, اور وہ تو اب کر رہے نہیں ہیں بلوچستان میں. آپ کہتے ہیں کہ سردار کچھ کرنے نہیں دیتے, ویسے کہاں پر کسی سردار نے کوئی اسکول بنانے روکا, کوئی ہاسپٹل بنانے روکا, یا کوئی اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو رہی جسے بلوچ قوم نے ڈیمانڈ کی یا بلوچ قوم چاہ رہا ہو؟
कुछ भी नहीं है, इस तरह की कोई आपको मिसाल ही नहीं मिलेगी। देरा बुगटी में गर्ल्स स्कूल है, हाई स्कूल है, और बलूचिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है, आपको किसी ने रोका? या वहां पर कोई नहीं पढ़ रहा है? या देरा बुगटी में, जैसे मैं तो वहां पर हूँ, उसी का मिसाल दे सकता हूँ आपको, सिबी में है और खुजदार में है, जो है उनसे जितना हो सक रहा है लोग इस्तेफादा हो रहे हैं। इसके बावजूद कौन से आपने स्कूलों का कोई संग बुनियाद रखा, या आप हॉस्पिटल बना रहे थे कोई बड़े बड़े लोगों के लिए, तो कोई सरदार ने आया या काम करने नहीं छोड़ा। आप रोड बनाते हैं उस इलाके के लिए जहां पर आपको हमारे वसाइल को कब्जा करना पड़ता है। आप रोड उन इलाकों में बनाते हैं जहां पर आपको छावनियों की जरूरत पड़ती है वसाइल को बजोर ताकत कब्जा करने के लिए। उनकी इजाजत हरगिज कोई बाशऊर कौम अपने वसाइल को कब्जा करने की इजाजत नहीं देगा, और वहां तक रोड की इजाजत नहीं देगा। देरा बुगटी में रोड बना 1989 में, आज तक है देरा बुगटी सुई रोड, मेरे ग्रैंडफादर ने बनवाई थी। तो अगर वो डेवलपमेंट या रोड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ होते तो वो किस तरह इस तरह की तामीराती काम करवाते, या जो भी मुमकिन था। देरा बुगटी में गैस भी उसी वक्त आई जब वो चीफ मिनिस्टर बने। उससे पहले आप तो 1952 से ले जा रहे थे। आपने कभी उस इलाके में गैस देने की कोशिश की जहां से आप निकाल रहे हैं? आज तक नहीं है। सिर्फ उस शहर में 1 किलोमीटर के रेडियस में गैस है, 1 किलोमीटर, वो भी उस जब चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने बड़ी मुश्किल से कोशिश करवाई। बाकी बलूचिस्तान या बाकी देरा बुगटी सिर्फ 1 किलोमीटर के अलावा आज तक लकड़ियां जला रहे हैं। तो किसने कहा कि आप गैस नहीं दें लोगों को? बलूचिस्तान की आज़ादी की बात करते हैं तो आपका पूरा कौन से बलूचिस्तान का विजन है? बलूचिस्तान अफगानिस्तान के पास भी, वहां पर भी बलोच रह रहे हैं, कुछ एरिया वहां भी है, ईरान में भी बहुत बलोचों की एक बड़ी तादाद रह रही है। तो आपका ओवरऑल विजन क्या, और उन ममालिक में जो बलोच रह रहे हैं और वहां पर जो हिस्टोरिक जो बलोच है, जो बलूचिस्तान का एरिया, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं इस वक्त सिर्फ पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जो बलूचिस्तान है उसकी बात करता हूँ। उसमें जो एथनिक बलूच एरियाज हैं उनकी बात करता हूँ, न कि पश्तून इलाकों के। ये जो इलाके पश्तून हमारे में डाले गए और हमारे कुछ इलाके पंजाब और सिंध में डाले गए, तो किसी ने किसी से पूछा ही नहीं हमसे कि ये आपकी राय है नहीं है। खुद ही बॉर्डर्स बना दिए, खुद ही कोई सूबा बना दिया, बलूच उसमें डाल दिया, पश्तून उसमें डाल दिया, ये हमको डिवाइड करने के लिए। तो वही है, हम सिर्फ इस वक्त जैसे ईरान में बलोच हैं, अफगानिस्तान में भी हैं, हम बिल्कुल उनको जानते हैं, कुछ तहरीक अपने तरीके से चला रहे हैं और वो उनकी मर्जी, वो किस हद तक जाना चाहें। लेकिन इस वक्त जो हम दावा कर रहे हैं बलूचिस्तान की आज़ादी का और लोगों के सपोर्ट का, एथनिक बलोच ग्रुप्स, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड बलूचिस्तान, और जो बलोच हमारे सिंध और पंजाब में हैं वो भी उनकी मर्जी है। अगर वो हमारे साथ आना चाहे, मोस्ट वेलकम, वो हमारे हिस्सा है और पहले से ही बलोच हैं और उनकी सरजमीन भी उनकी है, बलोच हैं। बिल्कुल हम उनको दावत देते हैं, उनको आना चाहिए हमारे साथ। अगर वो ना आना चाहे, वो उनकी मर्जी, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी से, हर किसी का अपना हक है। और इस वक्त हम सिर्फ बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का ऑक्युपाइड बलूचिस्तान है, उसमें बलूचिस्तान में जो पश्तून एरियाज हैं, मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं करता। वो उनका अपना एक हक है, वो बलूचिस्तान में बलोच कौम के बलोच सरजमीन का हिस्सा नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान में जो उनका सरजमीन है वो उनका है। मैं सिर्फ एथनिक बलोच ग्रुप्स, जो बलोच कौम जो बलूचिस्तान में है, उनके जो इलाके हैं उन्हीं का दावा करता हूँ। और आपसे आखिरी सवाल ये है कि बलूचिस्तान में बहुत बड़ी मिकदार में असला आ रहा है जो कि आर्म ग्रुप्स के पास है, जिन्हें पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ और जो वहाँ पर जो नॉन बलोच हैं उनके खिलाफ यूज़ किया जा रहा है। तो अब ये कौन लोग हैं जो बलूचिस्तान की पूरी इंसर्जेंसी को लीड कर रहे हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं? उसमें इंडिया, अमेरिका और बाकी कौन से ममालिक कर रहा है? बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट है और मैं तस्लीम करता हूँ इसे। बहुत ही बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट है, चाइनीज इन्वॉल्वमेंट है, ईरान का इन्वॉल्वमेंट है और बिल्कुल बड़ी तादाद में असला आ रहा है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान को मिल रहा है और बलोचों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। वो पैसा भी और वो असला भी अमेरिकन पाकिस्तान को देते हैं अलकायदा को काउंटर करने के लिए, उसके खिलाफ। तो वो असला हमारे ऊपर इस्तेमाल होता है। वो वसाइल भी, एड भी हमारे बलोचों के खिलाफ इस्तेमाल होता है ऑपरेशन में। इस वक्त पख्तूनख्वा से ज़्यादा ऑपरेशन बलूचिस्तान में हो रही है। और इसके अलावा जहाँ तक ताल्लुक है ईरान का, वो भी बिल्कुल एक एंटी बलोच स्टेट है और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि बलूचिस्तान, पाकिस्तान का बलूचिस्तान आज़ाद हो, उसके असरात उसके बलोच हिस्सों पर पड़ेंगे। तो वो भी बिल्कुल इसको सपोर्ट करता है पाकिस्तान को इस हवाले से। इस वक्त जहाँ तक ताल्लुक है हमें बलोच कौम को कोई भी इंटरनेशनल सपोर्ट इस वक्त तक नहीं मिली। हो रहा है, हमारे खिलाफ हो रहा है, हम पर इस्तेमाल हो रहा है और पाकिस्तान को मिल रहा है वो सपोर्ट।
لیکن اس وقت ہمیں کوئی بھی سپورٹ نہیں ملا. لیکن ہم ضرور یہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم بالکل ڈیمانڈ کرتے ہیں سپورٹ کی, کہ آپ جو سپورٹ انٹرنیشنلی جیسے امریکنز ہیں وہ مس یوز ہو رہا ہے, کہ اس کے اوپر غور کریں. وہ پاکستان کو سپورٹ کرنا مالی اور جو ایک اسلحہ ہے یا اس کا تو ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک ایڈ ملتا ہے اس کو آپ فوری بند کریں کہ وہ اب ہم پر استعمال ہو رہا ہے. یا اگر آپ اس کو دے رہے ہیں تو ہمیں بھی سپورٹ کریں فائنینشلی اور مورلی, اور جو کچھ بھی طریقہ کار ہیں ہمیں سپورٹ کریں. اگر آپ ایک کو سپورٹ کریں تو دوسرے کو بھی سپورٹ کریں, کیونکہ ہمارے سرزمین کو قبضہ کرنے کے لیے آپ سپورٹ دے رہے ہیں اس کو, وہ اسی ایڈ سے ہم پر قبضہ کیا ہوا ہے, ہمارے وسائل لوٹ رہا ہے, اور ہم اپنی دفاع کے لیے آپ سے سپورٹ مانگ رہے ہیں, اپنی سرزمین کو قبضہ گیریت سے بچانے کے لیے سپورٹ مانگ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان دونوں کو کمپیئر کیا جائے تو ہمارا جائز اور ایک سپورٹ ہوگا. اب افغانستان کے بارے میں کیا کہیں گے, اور اسپیشلی پریزیڈنٹ حامد کارزائی کے بارے میں, کیا وہ بھی ان کو آپ اینٹی بلوچ کنسیڈر کرتے ہیں؟ جی نہیں, میں ان کو نہیں کہتا ہوں, کہ ابھی تک کچھ لگا نہیں ہے کہ کیونکہ جب میں گیا تھا اس وقت بلوچستان کے حالات خراب تھے, تو ہمارے لیے کوئی مشکلات نہیں تھیں اس وقت, اور انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا جو کہ حالات تھے بلوچستان کے, اور ہمارے لیے کوئی مشکلات یا کوئی دقت نہیں ہوئی اس وقت. تو میں سمجھتا ہوں ان کی کوئی بھی اگر کوئی سپورٹ نہیں کرتا اور مخالفت نہیں کرتا, یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ نزدیک ہیں اور حالات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں, جیسے افغانستان ہے اور ممالک ہیں اور انڈیا ہے, اور انڈیا کی وہ اپنی مجبوری ہے. وہ میرے خیال میں کچھ انٹرنیشنلی اس کا ایک بہت بڑا امیج ہے, تو وہ اپنی امیج کو اس کو کرنے کے لیے سپورٹ نہیں کر رہا ہے, لیکن اس کو انڈیا کو بھی یہ حقیقت ماننی پڑے گی اور ہمیں سپورٹ کرنا پڑے گا. بدنام تو ویسے بھی ہو رہا ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ ہمیں سپورٹ کر ہی دیں.